السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو کہنے لگے، اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ یعذبہم، یا دوسری روایت میں ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، کہ جب بندے اللہ کی توحید کو مان لیں، شرک سے دور ہو جائیں، تو اللہ پر حق ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہمیں توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کے تعلق سے ایک بہت ہی عظیم پیغام دیتی ہے۔ توحید یہ کائنات انسانی پر، اللہ کے تمام بندوں پر، ہم پر اور آپ پر اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق، کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی وحدانیت کو مانیں، اللہ کی ربوبیت کو مانیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی تنہا عبادت کریں، بندگی کریں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ، رکوع، قیام، دعا، حاجت روائی، مشکل کشائی صرف اور صرف اللہ سے ہو، اور اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں کے اوپر اللہ کی توحید ہے۔ ہماری توحید صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم شرک سے دور ہیں، ہم شرک کے مظاہر اور اس کے مختلف رسم و رواج سے دور ہیں، تو گویا کہ ہم سچے معنوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح معنوں میں درست ہے۔ اور جب ہم صحیح عقیدے کو اختیار کر لیں گے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیں گے، اور تنہا اس کی عبادت، اس کی بندگی میں لگ جائیں گے، عبادت کے سارے مراسم کو اللہ کے لیے خاص کر دیں گے، اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پر بھی یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے، ایسے لوگوں کو جہنم میں نہ داخل کرے جو اس کے ساتھ دنیا میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے خالصا من قلبہ، اپنے دل کی گہرائی سے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، توحید کو مانتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو توحید یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، جہنم سے بچانے کا، نجات پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور شرک یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا
اللہ کے آگ اور جہنم کا مستحق بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، اور شرک جیسے بڑے گناہ سے اور پاپ سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسے گناہ سے پاک و صاف رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔